والذین اور جو لوگ آمنو ایمان لائے، والذین آمنو اور جو لوگ ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم ہم انہیں داخل کریں گے، عن قریب ہم انہیں داخل کریں گے، جنات ان جنتوں میں، تجری کے بہتی ہیں، من تحتہا جن کے نیچے سے، الانہار نہریں، تجری من تحتہا الانہار کے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین اور رہیں گے وہ، فیہا ان جنتوں میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، خالدین فیہا ابدا اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، حقا سچا، وعد اللہ حقا یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، ومن اور کس کا، کس کی، ومن اور کس کی، اصدق زیادہ سچی ہو سکتی ہے، من اللہ اللہ سے، قیلا بات، ومن اصدق من اللہ قیلا اور اللہ سے زیادہ سچی بات بھلا کس کی ہو سکتی ہے۔ کل کے درس میں کافی تفصیل بیان ہو چکی کہ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا یا جن لوگوں نے شرک کا راستہ اختیار کیا تو در حقیقت انہوں نے شیطان کی اتباع اور پیروی کی ہے، اور شیطان نے ان کے بارے میں یہ دعوے کیے تھے کہ وہ ان کو گمراہ کر کے چھوڑے گا، لہذا شیطان نے ان کو گمراہ کر کے چھوڑا، اور اب ان لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، اور ان کے لیے جہنم سے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس میں پھر ہم نے کل شیطان کے مختلف دعوے بھی پڑھے تھے جو آج بالکل سچے ثابت ہو رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے اس کے مقابلے میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو شیطان سے رکتے ہیں، شیطان سے بچتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کل آپ کے سامنے مومن اور کافر کا ایک بڑا واضح فرق بیان ہوا تھا کہ مومن کے لیے اللہ کی رحمت کیوں ہے اور کافر کے لیے رحمت سے دوری کیوں ہے، وہ تفصیل تو بیان ہو چکی ہے۔ اب چونکہ مومن کا تذکرہ آ رہا ہے اس لیے اختصار سے میں اس بات کو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے یا اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے، اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ہی کا انکار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب تو مجھے مانتا ہی نہیں، جا دفع ہو جا۔ یہ جو ہے نا لعنہ اللہ، یہ اس کا میں نے کہا دفع ہو جا۔ دفع ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیرے لیے کچھ بھی نہیں۔ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ہر اتھارٹی، اللہ کی ہر کبریائی، اللہ کی ہر عظمت، اللہ کے ہر حق کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں رب ہوں، اللہ مانتا ہے بالکل۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میں نے نازل کیا ہے یہ میرا نازل کرتا ہے، یا اللہ بالکل۔ اللہ میرے پاس مجال ہی نہیں ہے کہ میں انکار کروں، میں کفر کروں۔ جب وہ اللہ کے سامنے ہر موقع پر سر تسلیم خم کرتا ہے، لہٰذا اس سے اگر تھوڑی بہت کوتاہی بھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی کی شکلیں خود بخود پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ مجھے مانتا ہے، یہ مجھے رب مانتا ہے، خالق مانتا ہے، مالک مانتا ہے، عامر مانتا ہے، حاکم مانتا ہے، یہ مجھے شارع مانتا ہے، ہر چیز یہ میری تسلیم کرتا ہے۔ جب تسلیم کرتا ہے، مجھے مانتا ہے۔ کل میں نے ایک مثال دی تھی باپ کی، دو اولادیں، ایک وہ ہے جو باپ کو کہتا ہے میں تجھے باپ ہی نہیں مانتا، میں تجھے باپ ہی نہیں مانتا، یار میں تجھے دنیا میں لانے کا سبب بنا، میں نہیں مانتا، دیکھو میرا حق ہے، کہتا میں نہیں مانتا کسی حق کو، میری ایک اتھارٹی ہے، میں نہیں مانتا۔ اب باپ اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، دفع ہو جاتا ہے۔
تجھے باپ ہی نہیں مانتا تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ تیرا میرا واحد رشتہ باپ اور اولاد کا ہے، تو اس رشتے کا ہی منکر ہو گیا تو پیچھے کیا بچا؟ بظاہر کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا ہے، اس کا رویہ بڑا اچھا ہے، اس کا برتاؤ بڑا اچھا ہے، اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے لوگوں کے ساتھ، لیکن جب بات باپ کی آتی تو کہتا ہے میں تجھے مانتا ہی نہیں۔ باپ کہتا میرا یہ حکم، کہتا کون سا حکم؟ جب تجھے باپ نہیں مانتا تو تیرا حکم کہاں سے مانو؟ اب اس نے باپ کی طرف سے ملنے والی ساری شفقتیں، رحمتیں، ان کے دروازے بند کر دیے۔ ایک وہ ہے جو باپ کہتا ہے میں تیرا باپ ہوں، کہتا ہے ابا جی بالکل، سر آنکھوں پر، تیرا میرا رشتہ ہے باپ کا، ابا جی میں مانتا ہوں بالکل۔ اس کی آنکھوں میں حیا ہے باپ کے لیے، اس کے دل میں احترام اور عظمت ہے باپ کے لیے، اور اس کے رویے کے اندر وہ ادب ہے باپ کے لیے۔ اچھا یہ جو اولاد ہے نا، یہ بسا اوقات ایسی بھی ہوتی ہے کہ باہر کچھ نہ کچھ گڑبڑ بھی کرتا رہتا ہے، باپ کہتا ہے چلو خیر ہے کوئی نہیں، ہو جاتی ہے۔ یہ کسی موقع پر باپ سے کہے گا نا کہ ابا جی میں وہ فلاں مجھے مارتا ہے، باپ کہے گا میں کھڑا ہوں کو میں دیکھتا ہوں کون مارتا ہے۔ باپ اس کے ساتھ ہے۔ یہی حال مومن کا اور کافر کا ہے۔ مومن جب کہتا ہے نا یا اللہ میں آپ کی عظمتوں کو مانتا ہوں، میں آپ کی کبریائی کو، آپ کا جو حق ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، تیری آنکھیں جھکی ہیں، میرا سر جھکا ہے، میرا دل جھکا ہے آپ کے سامنے، اللہ کہتا ہے چلو ٹھیک، جب تو نے مجھے مانا ہے نا اب میں تیرے ساتھ ہوں، یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، کیا معاف کر دیا، یا اللہ مجھے مشکل میں ہوں میری مدد فرما، اللہ کہتے ہیں کروں گا، کیوں نہیں کروں گا، تو مجھے رب مانتا ہے کیوں نہیں کروں گا، کروں گا تیری مدد، دنیا میں بھی ہے اب اس کے لیے اور آخرت میں بھی ہے اس کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے لیے پھر کیا ہے؟ یہ جو مجھے مان لیتے ہیں، جو میرے سامنے، جو میری اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں، جو میری قوت، قدرت، غلبہ، میرے اختیار اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، تو والذین، اور جو لوگ آمنو ایمان لائے، یعنی ایمان لائے، اب وہ آپ کے سامنے مفہوم آ گیا ہے، اللہ کو اس کی پوری کبریائی کے ساتھ مانتے، تسلیم کرتے ہیں، وَعَمِلُوا، اور پھر کرتے ہیں الصالحات، نیک اعمال۔ اسی لیے آپ ایک بات پڑھیں گے اور وہی ہے کہ جو جنت ہے نا وہ ایمان کی بنیاد پہ ملے گی، اعمال کی بنیاد پہ نہیں۔ اعمال کی بنیاد پہ جنت نہیں ملے گی، جنت ایمان کی بنیاد پہ ملے گی۔ اعمال کی بنیاد پر جنت میں انسان کا سٹیٹس ذرا اپ ہو جائے گا، جو جتنے زیادہ اعمال والا ہے اس کا درجہ اور بلند ہوتا جائے گا، لیکن جنت کا داخلہ، جنت کی انٹری جو ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ہے۔ ہم کافروں کے اعمال اچھے دیکھ کر، کافروں کے اعمال ہم اچھے دیکھ کر ہم یہ کہنے لگتے ہیں جی کافر اچھے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کو ماننا، اس کی اتھارٹی کو ماننا، اس کی قدرت، کبریائی، اس کی ہر صفت کو تسلیم کرنا۔ اللہ کہتے ہیں یہی میں چاہتا ہوں، یہ تم نے کر لیا ہے جنت تمہاری۔ باقی دنیا میں تمہاری کچھ چیزیں تھوڑی بہت کمی بیشی ہیں نا، تو معافی مانگ لو تو وہ بھی معاف کر دوں گا، ازالہ کر لو دنیا میں وہ بھی ہو جائے گا۔ ابھی انشاءاللہ اگلی آیت آتی، تھوڑی سی اور مزید تفصیل بھی اس کے میں عرض کرتا ہوں، تھوڑی سی اور تفصیل بھی آئے گی اس کی۔ یہ مومن ہوتا ہے، اس پر کیوں اللہ اتنے مہربان ہوتے ہیں؟ اس کو اللہ دنیا میں ہی بخشتے رہتے ہیں، ادھر بخش دیا، ادھر بخش دیا، ادھر بخش دیا، ادھر بخش دیا، ادھر بخش دیا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کا فرما بردار ہے، وہ باپ کی کا جو حق ہے، باپ کا جو رشتہ ہے اس کو تسلیم کرتا ہے، اس کے دل میں باپ کا ادب ہے، اس کی آنکھوں میں باپ کے لیے شفقت ہے۔ وہ بے شک لوگوں کے ساتھ ہینکی پھینکی کر جاتا ہے، وہ دو نمبری کر جاتا ہے، یہ باپ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، یہ باپ اس کی غلطیوں کو معاف کرے گا، یہ باپ اس کے قصوروں کے اوپر، اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے گا۔ رب تو باپ سے بہت بڑا ہے نا، رب کی شفقت تو بہت بڑی ہے نا، تو جو اس کو رب مانتا ہے نا وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، پھر اب میری جتنی رحمتیں ہیں وہ تجھ پر ہے، غلطی ہو جائے گی تجھ سے، چل تو معافی مانگ لے۔ کبھی تو معافی مانگتے اور کبھی بغیر معافی مانگے ہی اللہ معاف فرما دے، جیسے ہم نے 5ویں پارے میں شروع میں پڑھا ان تجتنبوا کبائر، وہ جو کبائر ہیں نا ان سے بچو تو نکفر عنکم سیئاتکم، سیئات ہم خود ہی معاف کر دیں، وضو سے معاف ہو جاتے ہیں گناہ،
نماز سے معاف ہو جاتے ہیں گناہ، روزے سے معاف ہو جاتے ہیں گناہ، دو مسلمان ملتے ہیں، دو مسلمانوں کی ملاقات سے معاف ہو جاتے ہیں گناہ، دعا سے معاف ہو جاتے ہیں گناہ، ماں باپ کی خدمت سے معاف ہو جاتے ہیں گناہ، کسی مسلمان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں گناہ، جمعہ پڑھا ہے، جمعے سے پچھلے جمعے تک کے سارے گناہ معاف، سورہ کہف پڑھی ہے، پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک سارے گناہ معاف۔ یہ وہ چیز ہے جب مومن جب رب کو مانتا ہے نا، اور اس کی جو حقیقت اور اس کی جو کبریائی ہے اور اس کی جو الوہیت ہے اور اس کا جو مقام ہے اس کو تسلیم کرتا ہے۔ اس لیے جو بندہ شرک کرتا ہے اس پہ اللہ کیوں غضبناک ہوتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں یہ تو میری اتھارٹی ہے، تو اس کو دے رہا ہے۔ سب سے بڑا ظلم شرک کو قرار دیا گیا، یہ میرا حق ہے، میں رب ہوں، تو اس کو رب بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عامر میں ہوں، تو اس کو عامر بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زندگی، موت، صحت، مال و دولت، ہر چیز میرا اختیار ہے، تو اس کو دے رہا ہے، میری اتھارٹی تو اس کو دے رہا ہے۔ بس یہ چیز اللہ کو برداشت نہیں۔ تو جو اللہ کا حق اللہ کو دے اور اللہ کا حق دے، یہ دو چیزیں، اللہ کا حق اللہ کو دے یہ توحید ہے، اور اللہ کا حق دے یہ ایمان ہے۔ تو ایمان اور توحید دونوں ہو گئی نا، بخشش کے لیے کافی ہے، بخشش کے لیے کافی ہے۔ ہاں دنیا کا اصول تھوڑا سا مختلف ہے، یہ یاد رکھیے گا، دنیا کا اصول مختلف ہے۔ دنیا کا اصول ہے محنت پر، جو محنت کرے گا پا جائے گا، مسلمان کافر کی شرط نہیں ہے، یہ دنیا کا اصول ہے، محنت پر ہے، جو محنت کرے گا۔ قارون نے محنت کی، دنیا کا امیر ترین انسان بن گیا، دنیا کا امیر ترین۔ قارون کافر ہے، وہ اللہ کا انکار کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے۔ فرعون انا ربکم الاعلی، اتنی بڑی بات کسی نے نہیں کی، لیکن اس کی محنت کوشش جو بھی تھی۔ آج دنیاوی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، امریکہ سپر پاور ہے، دنیا کہتی ہے امریکہ سپر پاور ہے، کیوں بھائی؟ محنت کی بھائی، پا لیا۔ یہ دنیا کا اصول ہے، دنیا مل گئی ان کو۔ اب جتنے مسلمان اسلامی دنیا وہ سجدہ کر رہے ہیں ان کو۔ یہ دنیا کا اصول ہے، یاد رکھیے گا، دنیا کا اصول من جد وجد، جو محنت کرے گا اس کو ملے گا۔ عرب جو ہیں، عرب یہ مالی اعتبار سے پاکستانیوں سے کہیں زیادہ مستحکم ہے، بہت مال و دولت ہے ان کے پاس، عربوں کے پاس، لیکن عربوں نے اپنے دفاع پر محنت نہیں کی، کوشش نہیں کی۔ نتیجہ کیا ہے؟ پاکستان جو کئی دفعہ اپنے ملازمین کو تنخواہ دینے کے بھی ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، اور وہ دنیا سے قرض مانگتے ہیں، بھئی اپنے ملازموں کو تنخواہ دینی ہے، قرض دو۔ وہ دنیا کی اتنی بڑی طاقت کو کہہ رہا ہے ہمت ہے تو آ کے دکھا، تیار بیٹھے ہیں تیرے لیے۔ آج کل کی جو بات چل رہی ہے، میں کہتا ہوں سعودی عرب اسرائیل کو یہ نہیں کہہ سکتا، سعودی عرب نہیں کہہ سکتا اسرائیل کو یہ، حالانکہ سعودی عرب کہیں زیادہ مالدار ہے اسرائیل سے، اسرائیل اتنا مالدار نہیں ہے، وسائل ہیں بہت سعودی عرب کے پاس۔ کوئی عرب ملک کوئی اسرائیل کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم آ رہے ہیں تیری ایسی کی تیسی، یہ اور وہ۔ لیکن پاکستان انڈیا کے ساتھ کوئی بظاہر موازنہ نہیں ہے۔ انڈیا وسائل کے اعتبار سے، انڈیا آبادی کے اعتبار سے، انڈیا اور معاشی اعتبار سے بہت مستحکم ہے، لیکن پاکستان نے دفاع پر محنت کی، کوشش کی۔ نتیجہ کیا ہے؟ کہتا آتے کیوں نہیں ہو؟ آؤ، آج کل ہے نا، تیار ہیں ہم۔ ایئر چیف جو ہے وہ اپنا طیارہ اڑا رہا ہے، کہتا جی آؤ، ہم بالکل تیار ہیں، جہاں سے آؤ گے۔ عجیب و غریب صورتحال دنیا دیکھ رہی، حیران ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پاکستان کو کیا ہوا؟ یہ کس موڈ میں ہے آج کل؟ اور پاکستانیوں کو دیکھو، اہل پاکستان کو، اور بھائی آپ کے پاس بجلی ہے، پتہ نہیں جی رات کو ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن دنیا کو کہہ رہے ہیں بھائی جنگ کرنی ہے تو اب بتاؤ بھی کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی؟
دیکھیں یہ محنت ہے، یہ ایک محنت ہوئی ہے پاکستان میں، ایک تسلسل کے ساتھ محنت چلی ہے، تو نتیجہ سامنے ہے۔ ورنہ پاکستان معاشی اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے عربوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن عربوں نے نہیں محنت کی، وہ بیچارے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے، وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ دنیا کا اصول ہے، یہ دنیا کا جو کوشش کرے گا وہ پالے گا، دنیا کا اصول۔ آخرت کا اصول کچھ اور ہے۔ ہاں اگر مسلمان دنیا میں بھی محنت کرے تو اس کو کافر کے مقابلے میں ڈبل کامیابی ملے گی۔ اگر مسلمان دنیا میں بھی محنت کرے، جیسے ہمارے بڑوں نے محنت کی اور ان کو کفار کے مقابلے میں دگنی اللہ پاک نے کامیابی دی۔ صحابہ کرام دیکھ لیں، تابعین دیکھ لیں، تبع تابعین دیکھ لیں، ہمارے خلفاء دیکھ لیں، اموی دور ہے، عباسی دور ہے، عثمانی دور تک مسلمان دنیا کی سپر پاور میں تھے، عثمانی دور تک۔ ہاں جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے پھر سب اس کی تربیتر ہو گیا، اس کے بعد وہ محنت تھی تو اس کا نتیجہ بھی تھا۔ تو مسلمان اگر محنت بھی کرے گا ایمان کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے، اس پر اللہ اس کو ڈبل عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر مسلمان محنت نہیں کرے گا اور کافر محنت کرے گا، دنیا ملے گی، دنیا ان کو ملے گی۔ معاشی اعتبار سے دنیا کی نمبر 1 طاقت کفریہ طاقت، اور دفاعی اعتبار سے دنیا کی نمبر 1 طاقت کفریہ طاقت، وسائل کے اعتبار سے دنیا کی نمبر 1 طاقت کفریہ طاقت، دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے دنیا کی نمبر 1 جو ہے تعلیمی ملک کفریہ ملک۔ آپ کو ہر بہت سی جگہوں پر کفر ملے گا، آگے کیوں؟ محنت کی۔ یہ دنیا کا اصول ہے، یہ دنیا کا اصول ہے۔ تو لیکن آخرت کا اصول کیا ہے؟ آخرت کا، یہ دونوں چیزیں الگ الگ سمجھنی ہے۔ کافر کے لیے پھر آخرت میں کچھ نہیں، کیونکہ آخرت ہے ایمان کی بنیاد پر، اور جس کے پاس ایمان ہے اس کے لیے آخرت ہے، اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ہیں تو بہت اچھی آخرت ہے، بہت اچھی آخرت ہے۔ پھر دیکھیے جی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ہم ان کو داخل کریں گے ایسی جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ لیسا، نہیں ہے، بامانیکم، تمہاری امیدوں، تمہاری آرزوؤں اور تمہاری خواہشات پر۔ یہ کل کی آخرت کی نجات اور اس کا دار و مدار اے ایمان والو محض تمہاری آرزوؤں، تمناؤں اور خواہشات پر نہیں ہے، ولا، اور نہ ہی، امانی، امیدیں، آرزویں اور خواہشات اہل کتاب، اہل کتاب کی۔ من یعمل، جو کرے گا، سوءا، برا، یجزا بہ، وہ بدلہ پائے گا اس کا، جو برائی کرے گا وہ بدلہ پائے گا، ولا یجد، اور نہیں پائے گا، لہو، اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیا، کوئی کارساز، ولا نصیرا، اور نہ مددگار۔ یہ آیت سن کر صحابہ ڈر گئے تھے، اتنے ڈرے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری کمر ٹوٹ گئی۔ بھائی جو برائی ہوئی تو اس کا بدلہ مل کے رہے گا، اس کا صلہ، اس کا وبال آ کر رہے تھے، میری کمر ٹوٹ۔ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا، اللہ کے نبی، ہماری تو بچاؤ کی شکل ہی نظر نہیں آ رہی، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، تو برائی کہیں نہ کہیں ہو ہی جاتی ہے، تو سزا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر، مومن پر جو آزمائشیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، اللہ اس کی برکت سے ہی اس کی مغفرت فرما دیتا۔ پھر آپ نے بخار کا نام لیا، پھر آپ نے راہ چلتے کسی تکلیف کے پہنچ جانے کا نام لیا، پھر آپ نے اور چیزوں کے نام لیے کہ مومن پر جب یہ چیزیں آتی ہیں نا، اللہ اس کی برکت سے اس سے جو گناہ ہوا ہوتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ ولا یجد لہ، اور نہیں پائے گا وہ، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیا، کوئی کارساز، ولا نصیرا، اور نہ ہی مددگار۔ ومن یعمل، اور جس نے کیے، من الصالحات، نیک اعمال، من ذکر، وہ مرد ہو، او انسا، یا وہ عورت ہو، وہو مؤمن، اور وہ ہو ایمان والا، ایمان والا ہو،
فَأُولَئِكَ تو یہ لوگ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ اور نہیں کمی کی جائے گی، نقیرا، نقیر تل کو کہتے ہیں، تل کے برابر بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ومن اور کس کا، احسن زیادہ اچھا، دینن دین ہو سکتا ہے، ومن احسن دینا اور اس سے زیادہ اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے، اسلم جس نے جھکا دیا، وجہہ اپنے آپ کو، للہ اللہ کے سامنے، جس نے اپنے آپ کو اللہ، یہ وہی بات جو میں ایمان کی نسبت سے عرض کر رہا ہوں، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، اللہ کے ساتھ 100% مخلص ہو گیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ اور پھر وہ نیک اعمال کرنے والا بھی ہے، وَاتَّبَعَ اور وہ پیروی کرے، ملت کی، ابراہیم علیہ السلام کی، حنیفہ جو توحید پر قائم تھے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرے، ابراہیم علیہ السلام جو توحید پر قائم تھے، جو ان کی ملت کی پیروی کرے، اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ بات ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا حکم دیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو ہے اس کی بنیادی جو صفات ہیں وہ دو ہیں، اہم ترین جو نمایاں خد و خال دو ہیں، ایک توحید خالص اور دوسری اتباع کامل۔ توحید خالص کمال درجے کی اللہ کی وحدانیت، اور اتباع کامل کمال درجے کی اللہ کی اتباع۔ اب یہاں جو اوپر کہا ہے نا، جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے، یہ ایمان اور توحید ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ اور یہ اتباع ہے، اور یہی دو چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی نمایاں صفات ہیں۔ جو اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرے، اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ وَاتَّخَذَ اور بنایا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیلا دوست، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس پر اللہ کی دوستی انسان کو ملتی ہے، اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دوست بنایا، کس پر؟ توحید خالص اور اتباع کامل، توحید خالص اور اتباع کامل۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اللہ ہی کا ہے، وَكَانَ اور ہیں اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کے بارے میں، عَلِيمًا محیطا، بِكُلِّ شَيْءٍ محیطا اور اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے، ہر چیز اللہ کے احاطے میں ہے، احاطہ قدرت میں ہے۔ بس یہاں